7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ معجزات دکھانے کے لیے فرمائش کرتے ہیں کہ اے نبی معجزات دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو معجزات دکھا بھی دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر بھی باتیں کرنے لگے تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی مخالفت سے، آپ ان کے استہزاء سے اور ان کے انکار سے پریشان نہ ہوں، یہ ہر نبی کے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں، باقی آپ کے نبوت کے اثبات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت معجزات سے نوازا، جن میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، وہ ہے قرآن۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ کی بات ماننی ہے، لوگوں کی بات نہیں ماننی کہ لوگ کیا کریں گے، آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اپنے رستے پر چلائے، وہ رستہ جو انعام والوں کا رستہ ہے، وہ رستہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنے انعام اور اکرام نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس رستے سے بچا لے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کا سچا پکا رستہ عطا فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت جو ہے نا، اس کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے، چاہے وہ کتاب اور سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ کیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایک ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو اللہ اور رسول اللہ کے واضح حکم کے خلاف ہو تو اس اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سب بیکار ہے، یہ رد کر دیا جائے گا۔ جو اہم مضامین اس صورت میں آئے ہیں اب ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ رکو نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا، اور کافر کی مثال اس جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ایک حدیث بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اسے یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ایک اور روایت میں کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ یعنی ویرانہ کی طرح ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہماری ہر بات کا محور رب کائنات ہونا چاہیے، ذات باری تعالیٰ ہونی چاہیے۔ ہماری ہر بات کا محور، ہماری ہر بات کا مقصد صرف اور صرف خالق ہونا چاہیے، مخلوق نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ہر بات کا محور آخرت ہونی چاہیے۔ مومن کا تو آخرت ہی ہے نا، سب کچھ جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، وقتی طور پر اس دنیا میں آئے ہیں، تو آخرت کی بات کرنا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا ہے، وہ صحبتیں جو اللہ کی یاد دلا دیں۔ ایسے اپنے گھروں کے اندر ذکر کا ہر وقت ذکر کے حلقے لگانا ہے، دسترخوان پہ بیٹھیں تب اللہ کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی رضا کی فکر۔ کسی سے مجلس آرائی کریں تو اللہ کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اس کا شکر کہ اس نے زبان عطا فرمائی تو پھر اس زبان کو اللہ کی رضا والے الفاظ بولنے میں لگا دیں۔ یہ کان اللہ نے عطا فرمائے تو اللہ کی رضا والی بات سننے پہ لگا دیں، تو انشاءاللہ پھر ہم کیا ہوں گے، ہمارا شمار زندوں میں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو ہمارا شمار کس میں ہوگا، مردوں میں ہوگا، اور مردے کیا ہیں، تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کافر کی مثال ہے نا ایسی، تو کہ وہ مردوں کی سی ہے اس کی مثال کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ لیکن چاہت بندے کی بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اس سے ہدایت مانگے، اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہم سب کو،
اور ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے. ہر وقت 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی. پھر بتا دیا کہ ہدایت کیا ہے، وہ رستہ جو اللہ کا انعام والا رستہ ہے، وہ رستہ ہمیں مانگنا ہے جس کی منزل جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے. تو ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم سے، ہمیں اپنے رحم سے ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب کو جنت کے اعلیٰ باغات عطا فرمائے کہ جس کا اعمال نامہ اللہ نے کھول دیا وہ تو بس پکڑا ہی گیا. تو ہمارا اعمال نامہ بند کا بند رہے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے کہ ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو، ہمارے خون کی روانی کو، ہمارے روئے کو اللہ رب العزت اپنے دین، اپنے کام کے لیے قبول فرما لے. آمین ثم آمین. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حماقتوں کا ذکر فرمایا. کس کی حماقتوں کا؟ تو مشرکین کی جس حمایت کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ یہ کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے. پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تھا اسے تو وہ اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تھا، وہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے. پھر ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹیوں کو غربت کی وجہ سے یا ذلت کی وجہ سے، کہ بیٹی ہونا کوئی ذلت کی بات ہو گئی ہے، اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے. تو عورت پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو احسانات کروائے ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے، بلکہ مشرکین کی تیسری حماقت جو قرآن نے یہ بتائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا. بعض کو وہ کہتے تھے کہ کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا وہ جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کا نام لیتے تھے. تو یہ 3 حماقت ہے. پھر چوتھی حماقت کیا تھی مشرکین کی؟ وہ یہ تھی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے. تو مشرکین کی یہ حماقتیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے باربرداری کے لیے، گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے ہیں. ان جانوروں میں کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار، یعنی حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کوئی انسان کسی چیز کو بھی حرام یا حلال نہیں قرار دے سکتا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جنہیں اللہ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے. پھر مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، یعنی جتنی آسمان سے شریعتیں اتری وہ تمام کی تمام متفق ہیں، اور تمام ادیان، تمام دین ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں. کیونکہ ان نصیحتوں پر اگر عمل کیا جائے، ان وصیتوں پر عمل کر کے انسان کیا کرے گا؟ اس انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں. لیکن پہلی وصیت یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اللہ سے ہونے کا پکا ٹھکا یقین کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھتے ہیں. یعنی اگر یہ سانسیں بند ہو رہی ہیں اور آکسیجن لگایا جا رہا ہے،
اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آکسیجن کام کرے گا، ورنہ یہ آکسیجن سانسوں کی روانی کو بحال نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ بیمار ہو گئے، دوا کھا رہے ہیں تو دوا ٹھیک نہیں کرے گی، اللہ کا حکم ٹھیک کرے گا، کہ اللہ کے حکم سے دوا میں شفا آئے گی۔ دوا خود شفا نہیں ہے، اللہ کا حکم شفا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ پھر جو دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے دوسری نصیحت، دوسری وصیت فرمائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان سے عمل سے کوئی تکلیف نہ دی جائے، کہ اللہ کے احسان کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بعد والدین کا احسان ہے کہ آج میں اور آپ جو اس قابل یہاں بیٹھے ہیں نا، بیٹھے جو ہیں ہم اس قابل، یہ بھی ہمارے اللہ کے بعد، نبی کے بعد ہمارے والدین کا احسان ہے کہ اللہ کے کرم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور والدین کی تربیت، کہ انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں بتایا، سکھایا کہ ہم ایک دیندار گھرانے میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے زندگی کو گزارنا، یہ ہمارے والدین نے بتایا، ان کا احسان ہے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو غربت اور پریشانی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں کھلانے والے بھی اللہ ہیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی کھلانے والے اللہ ہیں۔ کسی کے آنے سے ہم غریب نہیں ہو جائیں گے اور کسی کے چلے جانے سے ہم امیر نہیں ہو جائیں گے، ہر شخص اپنے نصیب خود لے کر آتا ہے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، چاہے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچے کس طرح ٹک ٹاک پر، کس طرح ویلاگنگ کر کے، اللہ معاف کرے، فواحش کو پھیلا رہے ہیں، زناکاری کو پھیلا رہے ہیں، بدکاری کو پھیلا رہے ہیں، اور اتنا اعلانیہ پھیلا رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یقین کیجئے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی بھی اسی طرح سے پکڑ کی جائے گی کہ برائی کو پھیلانے میں ان کا بھی کمال ہے۔ یہ جو ایک ویڈیو پر، ایک ویلاگ پر ملینز کے حساب سے لائکس ہوتے ہیں، ان ملینز میں جس نے بھی اپنا نمبر ڈالا ہے، جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ تمام برائیوں میں اس کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس سے بہت بچنا ہے۔ پانچویں یہ کہ انسان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، کسی بھی انسان کو قتل نہ کیا جائے۔ اور چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، اس کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ ساتھ میں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے، ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں بھی فرمایا، اور ایک پوری کی پوری سورت سورہ مطففین اسی لیے اتاری کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر۔ اور ناپ تول کیا؟ ہر چیز میں، زندگی کے ہر کام میں ناپ تول ہوتا ہے۔ ترازو ہر وقت ہر منصب پر ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب ہم سورہ مطففین کی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ پھر آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے۔ عدل بہت ضروری ہے۔ جس جگہ سے عدل اٹھ جاتا ہے، انصاف اٹھ جاتا ہے، وہاں تباہی اور بربادی کے ہی نقشے ہوتے ہیں، کیونکہ عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ خواہ کوئی اپنا ہو، قریبی ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف رکھا جائے گا۔ نویں کہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا جائے۔ کیا وعدہ ہے اللہ سے؟ کہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ 10ویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور میری عبادت، سارے اعمال، سارے افعال خالص اللہ کے لیے ہیں۔ میں نماز سے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے کہا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور ہم بھی یہ بالکل سچا پکا اعلان کرتے ہیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حق ہے، اور میری نماز، میں عاجزہ حقیر فقیر عورت باجی جان، میری نماز، میری ساری عبادات، میرے سارے افعال، میرے سارے اعمال خالص میرے اللہ کے لیے ہیں۔ میں نماز سے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتی ہوں،
اور اللہ تعالیٰ اس سارے کام کو قبول فرمائے، آخرت کا بہترین اجر عطا فرمائے، ناجائز اور حرام مال سے بچائے اور مال کے ناجائز اور حرام استعمال سے بچائے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح فہم عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ اعراف۔ اعراف کے معنی ہے بلندیاں۔ یہ صورت بھی مکی ہے اور اس کا بنیادی موضوع بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور بہت سارے انبیاء اکرام کے واقعات بھی اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانے والا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے سے اسی صورت میں آیا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلندیوں کے، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، اور پھر ان کے ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے کرم کے ذریعے سے بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہے تم پر بھی۔ یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور ان کے امیدوار ہوں گے۔ یہ وہاں بیٹھے اہل جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اہل دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کی نیکی اور بدی برابر ہوگی، نہ وہ دوزخ کے مستحق ہوئے نہ وہ جنت کے، لیکن جنت کی خواہش رکھتے ہیں، تو وہ شروع میں اعراف میں رہیں گے اور آخرکار اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ اعراف جمع ہے عرفہ کی، عرفہ بلندی کو کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان جو ایک دیوار ہے جو جنت کی لذتوں کو دوزخ تک اور دوزخ کی کلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے مانے ہیں، یعنی پتہ نہیں چلتا دوزخ والوں کو جنت کا اور جنت والوں کو دوزخ کا۔ اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اور صاحب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں 12 اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک شہداء یا مومنین کاملین یا ملائکہ آدمیوں کی شکل میں اعراف پر ہوں گے، اور فضل و کرامت کے سبب دوزخ اور جنت کے عذاب اور ثواب کو خوب دیکھیں گے اور اپنے مکانات جنت میں دیکھ کے خوش ہوں گے، اور بغرض سیر اعراف پر بیٹھیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اہل اعراف وہ موحد ہیں جن کے پاس شریعت نہ پہنچی، یہ کفار کی اولاد ہیں جو نابالغ فوت ہوئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرکار جنت میں داخل ہوں گے، یعنی وزن اعمال کے بعد جن کے نیکی اور بدی برابر ہوگی وہ اعراف صاحب اعراف ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا اور وہ سجدہ کریں گے، پھر وہ نیکی ان کی زیادہ ہو جائے گی اور وہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو صاحب اعراف یعنی صاحب یمین کی ایک کمزور قسم ہے، جس طرح سابقین و مقربین کی فی الحقیقت اصحاب یمین کی ایک ایسی قسم سے ہیں جو شروع کے اولو العزم جو طفیل عام اصحاب یمین سے آگے نکل گئے ہیں، ان کے بالمقابل اصحاب اعراف ان سے تھوڑی کم والی قسم ہے جو اپنے اعمال کی کثافت کی وجہ سے عام اصحاب یمین سے کچھ پیچھے رہ گئے۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے کی وجہ سے دونوں طبقوں کی کیفیات سے متاثر ہوں گے، یعنی دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں طبقے کے لوگوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جنتیوں کو ان کے سفید نورانی چہروں سے اور دوزخیوں کو ان کی روسیاہی اور بدبختی سے۔ بہرحال اہل اعراف جو ہیں وہ جنت والوں کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور خود جنت کی خواہش کریں گے، لالچ کریں گے، آرزو کریں گے، جو بالآخر پوری کر دی جائے گی۔ اور جب ان کی نظر اہل دوزخ کی طرف پڑے گی تو یہ اللہ سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ ہم کو ان دوزخیوں کے زمرے میں شامل نہ کیجیے گا۔ ان لوگوں کی حالت خوف اور امید کے درمیان ہوگی۔ یہ ہے اعراف، اور اب ہم سورہ اعراف کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنتیوں میں داخل فرمائے، دوزخی ہونے سے بچائے۔ تو سورہ اعراف مکی صورت ہے اور اس میں
206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح بھی ہمیں بات بالکل پکی ٹھکی یاد ہے اچھی طرح کہ مکی صورتوں میں بنیادی مضامین جو ہوتے ہیں وہ توحید، آخرت اور رسالت ہوتے ہیں۔ اس صورت کا ابتدا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کے باپ ایک ہی ہیں اور ایک ہی باپ سے سب کو پیدا کیا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کریں، اس بات کو یقینی بنائیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ صورت اللہ تعالیٰ کی نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر کرتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے زمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ہوئی ہے ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں آئیں۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا، آیت نمبر 26 میں، جس میں فرمایا، چلیں لمبی ریکارڈنگ ہو جائے گی، میں آپ کو ساری ندا انشاءاللہ تعالی دوسری ریکارڈنگ میں بتاتی ہوں۔ سورہ اعراف کی جو سب سے زیادہ قابل ذکر خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کی یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے۔ یہ 4 ندائیں یا بنی آدم سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ملتی۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا، آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو کہ تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی آیت نمبر 27 میں، اللہ نے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا رکوع نمبر 10ویں رکوع میں آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا، اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں، جس میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائے تو جو تقوی اختیار کر لیں گے، وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان جو ہے اس کے ملمس ساز باتوں سن کر دھوکے نہ کھا جائیں، کیونکہ وہ بہت چالاک دشمن ہے، اور ظاہراً میں وہ دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسا مکار ہے جیسے لومڑی۔ وہ اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن شیطان کو خوب آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں، اور دوسری ندا میں بتایا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ یعنی شیطان کا، ابلیس کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ شرم و حیا کو ختم کرنا ہے، شرم و حیا کے لباس سے انسان کو محروم کرنا ہے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کے راہ پر لگانا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح شرم و حیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور ہر شخص فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا والا بنا کر رکھے۔ تو شرم و حیا کا جب لباس چلا جاتا ہے نا تو انسان کا ظاہری لباس بھی اتر جاتا ہے۔ جب خلوت میں انسان بے شرم ہو جائے، تنہائی میں بے شرمی کرنے لگے، تو پھر وہ مجمع کے اندر بھی بے شرمی کرنے سے نہیں گھبراتا۔ اصل گھبراہٹ تو انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے نا۔ اگر وہ اپنے آپ سے ہی ننگا ہو جائے تو پھر وہ مجمع میں ننگا ہوتے ہوئے گھبراتا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ویلاگز کرتے ہوئے لڑکیوں نے اپنا حشر کیا ہوا ہے، اور ماں باپ بھی
ماں باپ جیسا بے غیرت اور دیوس اب کوئی نہیں ہے کہ ان کے بچے ان کے سامنے گھٹیا ویلاگ بنا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، صرف کس لیے؟ اس دنیا کے دھوکے میں آ کر وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے کہ یہ نہ صرف خود فحاشی اور عریانیت کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ پر لگا رہے ہیں۔ ستر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے الگ بناتا ہے، ایک دوسرے کو، انسان کو الگ کرتا ہے، حیوان کو الگ کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت و فضیلت بخشی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مغربی میڈیا کے ذریعے جو بے غیرتی اور بے حیائی کا طوفان امڑ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ آزادی کے نام پر جو بے حیائیاں دکھا رہی ہے، جیسا کہ ابھی 8 مارچ کو عورت نے بے حیائی دکھائی، ایسی بے غیرت عورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بس کیا کہا جائے، ہدایت دے دے اللہ رب العزت ان کو، اور ان بے غیرتوں کے شر سے ہماری حیادار بچیوں کو بچائیں، ان بے حیاؤں کے شر سے۔ اس بے حیائی کی فضا کو دیکھتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ قرآن نے لباس کے بارے میں جو تاکید کی ہے، جو تکرار کی ہے، وہ کیوں کیے؟ اللہ نے ان نداؤں کے علاوہ اعراف کے جو اہم مضامین ہیں وہ بھی بتائے کہ مشرکین جو تھے بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اور اس قبیح عمل پر اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، افتراء کے سوا کچھ نہیں، کہ زندگی کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے والا دین ہے، لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اور ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، حلال پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کے قرب کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں، جسم اور روح، دین، دنیا، سب کے جائز مطالبات و تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت ابو درداء دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو حضرت ابو درداء کو نصیحت فرمائی۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء نے اس نصیحت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ میں ہم نے سورہ اعراف کا تعارف جانا تھا، اور اللہ رب العزت نے جو 4 مرتبہ مسلسل انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا تھا، ان خطابات کو جانا تھا۔ سارے کے سارے کا لب لباب یہ تھا کہ انسان اور مومن میں اگر حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے سو کرو، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، جب ایمان جائے گا تو حیا چلی جائے گی، اور جب حیا چلی جائے گی تو ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ آج سبق کا آغاز 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع سے کرتے ہیں، اور ان رکوع میں 2 ایسے گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دوسرا گروہ ہے تسلیم کرنے والا، ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والا، اور بفضلہ ہی تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ گروہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناکی، گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ سوال رائے جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کہا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ روک دیا جائے گا، مؤخر کر دیا جائے گا۔
لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو 13ویں رکوع میں جس کا تذکرہ ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تہ بتہ 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ نمبر 2، رحمان کے عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع اور ریز صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں بھی نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اس کی وسعت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے عرش سے بھی بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے اس بات پر۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی وہ چاند ستاروں کی تخلیق ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ ایسی فضا میں تیر رہی ہیں جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ تو یہ کبھی آپس میں ٹکراتی ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء اکرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام، اور نمبر 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی 6 انبیاء اکرام کا اس صورت میں قصہ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں مختلف حکمتیں، عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، کہ پہلے انبیاء جو گزرے ان کو بھی ان کے مخالفین اسی طرح تکالیف دیا کرتے تھے، آپ کو تسلی دینا مقصود ہے۔ پھر تکبر کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ بد ہی ہے، اور نیکوکاروں کا اچھا انجام ہے۔ پھر اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے اندھیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق اور حقائق کے مطابق پیش فرماتے ہیں۔ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کیا ہے اسی صورت میں، اور یہاں آ کر ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ سورہ اعراف ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ سورہ اعراف ابھی 9ویں پارے میں بھی جائے گی، تو یہاں ہمارا آج الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہوا، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے 9ویں پارے کا اور مزید سورہ اعراف کو سمجھتے ہیں۔